السلام علیکم۔ کیا آپ بھی بنی اسرائیل ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ بنی اسرائیل ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے تک اسے حیرت سے دیکھتا چلا گیا۔ وہ دانت نکال رہا تھا اور بار بار اپنی داڑھی کھجا رہا تھا۔ پارک میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، کچھ لوگ ہلکی پھلکی جاگنگ بھی کر رہے تھے۔ دوپہر مایوس ہو کر رخصت ہو رہی تھی اور شام دھیرے دھیرے مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے سرک رہی تھی۔ گرم دوپہر کے بعد اسلام آباد کی شام کی اپنی ہی خوبصورتی، اپنا ہی سکھ ہوا کرتا ہے۔ میری بچپن کی عادت ہے، میں جب بھی پریشانی یا ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں کسی پارک چلا جاتا ہوں، ایک دو چکر لگاتا ہوں اور پھر کسی بینچ پر چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بینچ میری ساری ٹینشن، میری ساری پریشانی چوس لیتا ہے اور میں ایک بار پھر تازہ دم ہو کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس دن بھی شدید ٹینشن میں تھا۔ میں نے پارک کا چکر لگایا اور سر جھکا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نیم خواندہ پشتون کسی سائٹ سے آیا اور بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے شاید بڑبڑانے کی عادت تھی یا پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، چنانچہ اس نے مجھے بار بار انگیج کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی آٹے کی مہنگائی کا روتا، کبھی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کا ذکر کرتا اور کبھی لوگوں کے غیر اسلامی لباس پر تبصرے کرتا تھا اور توبہ توبہ پڑھتا جاتا تھا۔ میں تھوڑی دیر اس کی لغویات سنتا رہا، لیکن جب بات حد سے نکل گئی تو میں نے جیب سے تھوڑے سے روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تھوڑی دیر تک حیرت سے نوٹوں کو اور کبھی مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا، نوٹ واپس میرے ہاتھ پر رکھے اور بولا، آپ لوگوں کا بڑا لمیہ ہے، آپ دوسروں کو بھکاری سمجھتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غریب شخص بات کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ آپ سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ بابو صاحب، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، چوکیداری کرتا ہوں، روٹی مالک عزوجل دے دیتا ہے اور خرچے کے پیسے مالک کے بندے سے مل جاتے ہیں۔ میں بس آپ کو پریشان دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میرا والد کہتا تھا پریشان آدمی کو حوصلہ دینا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، چنانچہ میں جہاں کسی کو پریشان دیکھتا ہوں میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، مگر آپ نے تو مجھے بھکاری ہی سمجھ لیا۔ میری حیرت شرمندگی میں بدل گئی اور میں اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ ہنسا اور داڑھی کھجاتے کھجاتے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں نے چند لمحوں تک اس سوال پر غور و فکر کیا اور پھر جواب دیا، ہاں، 3-4 ہیں۔ وہ بولا، تم کو پتہ ہے آج کل پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، مجھے نہیں پتہ، ڈرائیور پیٹرول ڈلواتا ہے۔ اس نے ایک مزید قہقہا لگا کر کہا، اور تم پھر بھی پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے حیرت سے جواب دیا، گاڑی کا پریشانی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے ہان؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا مکان تمہارا اپنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں میرا اپنا ہے، بلکہ 3-4 ہیں۔ وہ مسکرایا اور پوچھا، کیا بیوی بچے بھی ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، بچہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بیٹے اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بیٹیاں ابھی پڑھ رہی ہیں۔ اس نے پوچھا، اور کیا تمہاری بیگم صاحبہ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں ہاں الحمدللہ ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ نے ہمیں تمام مہلک بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے۔ وہ بولا، اور کیا خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا، الحمدللہ خرچے کی کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ اس نے ایک اور قہقہا لگایا اور میرے بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھ کر بولا، او بابو صاحب، آپ اس کے بعد بھی پریشان ہیں؟ آپ نے پھر بھی منہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، ملک بھی دیا، کھیت بھی دیے، دشمنوں سے بھی بچایا، تمہارے لیے آسمان سے کھانا بھی اتارا، باغ اور مکان بھی دیے، عورتیں اور بچے بھی دیے، اور غلام اور کنیزیں بھی دے دیں، مگر تم اس کے باوجود نہ شکرے ہو گئے ہو، تم نے اس کے باوجود میرا احسان نہیں مانا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، ساری نعمتوں کے بعد بھی
جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اس کے احسان یاد نہیں کرتا، تو وہ بنی اسرائیل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون اور امن سے محروم ہو جاتا ہے، اور آپ بھی مجھے بنی اسرائیل محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر آپ ان کے باوجود بینچ پر اداس بیٹھ گئے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ اب مجھے جھٹکا سا لگا اور میں شرمندگی اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور تجربہ کار سمجھتا تھا۔ بچپن سے اسلامی کتابیں بھی پڑھ رکھی تھیں اور عالموں کی صحبت سے بھی لطف اندوز ہوا کرتا تھا، لیکن آپ یقین کریں بنی اسرائیل کی یہ تھیوری میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ میں نے قرآن مجید میں جب بھی بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھے، مجھے محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نافرمان اور ناشکر یہودیوں سے مخاطب ہے۔ یہ انہیں اپنے احسانات یاد کرا رہا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر احسان فراموش بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ اور کیا قدرت اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وادی سینا اور اسرائیل میں کیا تھا؟ یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس ان پڑھ پشتون کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پارک سے چپ چاپ باہر آ گیا۔ میں سارا رستہ اللہ کی ایک ایک نعمت یاد کرتا رہا اور اس کا شکر ادا کرتا رہا اور اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ میں کیا تھا اور میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا، مگر میں اس کے بعد بھی پریشان رہا۔ میں بنی اسرائیل بن گیا۔ کیا ہم بھی آج کے دور میں بنی اسرائیل بن چکے ہیں؟ اپنا موازنہ خود کیجیے اور اللہ پاک کی تمام دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔